کہ اس ٹائم کے لوگ آپ کو جو ہے دل سے سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ جس طرح سے آج کل یہ شوشہ چل رہا ہے اور عدالت میں بھی لوگ گئے ہیں کچھ نوجوان بچے بچیاں کہ جنس چینج کیا جائے، اور اسی حوالے سے ایک شوشہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت سے جو ہے اس کو بل کو پاس کرایا جائے کہ جو بچہ یا بچی چاہے اپنی جنس چینج کر سکے. اسلام کی روح سے اس میں کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ برادر مکرم غلام جیلانی شاہ صاحب، یہ اللہ کی تخلیق کو چیلنج کرنا ہے. اللہ نے جہاں چہرے پر آنکھیں رکھی ہے اس کو یہ کہ میں اپنی مرضی سے کہوں کہ آپریشن کر کے اس کو پیچھے رکھا جائے، اور یہ کہ میری زبان کو یہاں سے کاٹ کر کے نیچے پاؤں کے تلے رکھا جائے. جہاں کسی ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں پیدا کی ہے اس میں اس کی اپنی حکمت ہے. یہی ہمارے مناسب ہے. آنکھیں جہاں رکھی ہے یہ اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے. جن کو مرد بنایا انہوں نے وہ مرد، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. باقی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ نوجوان طبقے کی یہ چاہت ہے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے. 22 کروڑ عوام ہمارے ہاں ہیں، اور میں آپ کو حلفیہ بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں لاکھ آدمی بھی ایسے نہیں ہیں کہ مرد بن کر کے وہ یہ چاہ رہا ہو کہ میری عزت لوٹی جائے، میں نیچے سو جاؤں اور مجھے لڑکی بنایا جائے، مجھے ماہواری بھی آ جائے، مجھے حیض آ جائے. وہ پتہ نہیں انسان کا بچہ ہے یا کیا ہے، جس کو اللہ نے اس کے مناسب حال اس کو مرد بنایا، لیکن وہ یہ کہ خاتون بننا چاہتا ہے. اور اسی طریقے پر یہ کہ کوئی خاتون ہے اس کو اللہ نے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. اس کو ماں بنانے کے لیے اللہ نے جب ماں بننے کے لیے تیار کی ہے وہ اپنے مقام کو پہچان لے. یہاں سے یہ ہے کہ وہ اس بات کو بھی سمجھ لے کہ عورتیں وہ نبیوں کی مائیں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اس وجہ سے جنس تبدیل کرنا یہ فطرت کی، دین فطرت کے بالکل خلاف ہے ہر طرح سے. کہ جس کو اللہ نے مرد بنایا وہ مرد ہی رہے گا، اور جو عورت ہے عورت ہی رہے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو ذلیل کر دینا باہر کی دنیا میں، خارجی ممالک میں، کہ بھئی ہم اس قسم کے آپریشن کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کے بارے میں جہاں یہ قانون نہیں ہے، کافروں میں بھی نہیں ہے، کسی حد تک یہ قانون نہیں ہے، تو دنیا آپ کو کیا ہے؟ اس مملکت اسلامی خداداد پاکستان کو آپ اس کو یہ ہے کہ بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. 22 کروڑ 23 کروڑ میں انشاءاللہ 1 لاکھ آدمی بھی ایسے نہیں ہیں، مرد ہوں اور وہ مرد ہی پھر یہ چاہے کہ جی میں عورت بنوں اور میری ساخت کو بالکل اچھا. یہ جنسی اس کے اعتبار سے آپ اجازت دے رہے ہیں. یہ جاپان میں اور چائنا میں جو لوگ اپنے چہرے کی سرجری کرا کر کے چہرے کتے کا بناتے ان کے بارے میں بھی بل پاس کریں. جو کتے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں نے اخباروں میں یہ کہ بہت سے لوگوں نے، اور پھر کس کی بھی آپ اجازت دے دیں. جب آپ لڑکی ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو مرد بنا کر کے اب آپ شوہر بننا چاہ رہے ہیں، تو اس کی بھی اجازت دے دیں کہ کوئی لڑکی وہ سانپ کے ساتھ شادی کرے، جیسے کہ ہوا ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں، برطانیہ میں کتوں کو لوگ اپنے پراپرٹی جائیداد کے وارث بنا کتے سے شادی کرا رہے. تو اس لیے میں اپنے ان عدالت کی ہے کہ جو قانون دان ہے، جو حضرات ججز حضرات ہمارے، وہ غیور ہیں ماشاءاللہ، اور وہ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں. وہ قطعاً اس قسم کے لفنگے لوگوں کے ذریعے سے نہ ملک کو بدنام کریں گے، نہ مذہب کو بدنام کریں گے، نہ دین کو بدنام کریں گے، نہ خدا کو بدنام کریں گے. اگر اس کی اجازت مل جائے گی تو اگلا ہدف یہی ہے. اس سے بڑھ کر کے، اس جنسی تبدیلی سے بڑھ کر کے زیادہ اس کی بھی اجازت ہے کہ شادی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم جہاں بھی چاہیں جس کے ساتھ یہ ہے کہ چلے جائیں. میں نے عرض کیا کہ پھر کتے بننے کی بھی اجازت ہوگی. سانپ کے ساتھ بھی کوئی شادی کرے، سانپ کو تو ویسے ہی بل چاہیے. وہ کوئی اگر اس قسم کے سانپ شادی کرے تو پھر یہ کہ بجائے سانپ کو باہر بل میں محفوظ رکھنے کے انسان اپنے جسم کے اندر اس کو محفوظ رکھے تو وہ سانپ کی بڑی سعادت ہوگی. پھر یہ کہ کتے کے ساتھ جیسے کہ ایک تو یہ کہ چوری چپکے سے جیسے بے حیا لوگ کافر ہمارے مذہب میں تو نہیں ہیں، لیکن وہ ان سے اپنے جنسی خواہشات پورے کریں. اب قانون آپ پاس کریں گے پھر کتے کے ساتھ پھر لڑکی شادی کر لے. اس لیے اس قسم کی بغیرت قسم کے لوگوں سے، ان کے ذریعے سے ملک کو اور مذہب کو، دین کو، پیارے محمد کو یہ ہے کہ بدنام کرنا، اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ ہمارا قانون ساتھ دے گا، نہ ہمارے ججز حضرات غیور قسم کے، وہ تعلیم یافتہ غیرت مند ماں بہنوں کے بیٹے ہیں، وہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ علیاذ باللہ اس قسم کا مسئلہ ہو گیا، اس کے رد عمل کے لیے بھی پھر تیار رہے. اس کے رد عمل کے لیے شرعی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے عرض کیا
کہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق جس کے اندر یہی صلاحیت تھی کہ اس کو ماں پیدا کر دی، لڑکی پیدا کر دی، وہ ماں بننے کے قابل، اور اس کو مرد کو اللہ نے مردانگی کے لیے پیدا کیا، نبوت کے لیے، امامت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں کوئی بھی لڑکی، کوئی خاتون نبی بن کر کے نہیں آئی، تو اب اس کو یہ ہے کہ جو سرجری کر کے اپنے آپ کو مرد بنا رہا ہے، اس کو آپ امام بھی بنائیں گے، اس کو خطیب بھی بنائیں گے، اس کے احکام کیا ہوں گے شرعی؟ لڑکی کے لیے ایک حصہ شرعاً مقرر ہے، اور اب آپ اس کو یہ ہے کہ مرد وہ بن گیا تو اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی اس تخلیق کے مطابق اس کو 2 حصے دیں گے کہ مرد ہے، یا اب لڑکی بن گیا تو آپ اس کو 1 حصہ دیں گے۔ اس لیے یہ ایک نہیں ہے، یہ اس مسئلے سے شرعی ہزاروں مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس وجہ سے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ بلوچستان تشریف لائے ہیں اور آپ کا تعلق بھی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے سے ہے، اور آپ ہمیشہ بلوچستان کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں، تو بلوچستان اس وقت انتہائی پسماندگی کا شکار ہے، خاص طور پر سیلاب کا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اور تمام سڑکیں پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھیں، اب مزید ٹوٹ چکی ہیں، چونکہ بولان ہو چاہے خزدار کا راستہ ہو، کئی دنوں تک یہ بند رہا، اور وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر کئی وزٹ بھی کیے ہیں، تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 6 دورے کیے ہیں بلوچستان کے چند ہی دنوں میں۔ تو آپ کیا کہیں گے، بلوچستان کی پسماندگی کیسے دور ہوگی اور اس کو آخر کیوں کر نظر انداز رکھا جاتا ہے؟ جیلانی صاحب، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور عذاب ہے، ان پر تو ہمیں یہ کہ استغفار بھی کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سیلاب سے پاکستان کو کم از کم یہ توجہ ہو گئی کہ بھئی سیلاب کیا ہے، اور کسی کا گھر تباہ ہو جائے اور اس کو گھر رہنے کے لیے کوئی چھت بھی میسر نہ ہو، وہ کیا کرے۔ تو اس سیلاب سے اتنا فائدہ ہو گیا کہ ابھی پاکستان میں ابھی سیلاب آیا ہے، لیکن بلوچستان، پاکستان جب سے بنا ہے بلوچستان، اس وقت سے اس کے ساتھ سوکھن، جیسے کہ مائیں ہوتی ہیں عورتیں، ان کے ساتھ جو تعاون، اسی قسم کا سلوک بلوچستان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ابھی سندھ اور پنجاب اور خیبر پختون، وہ ابھی سیلاب زدہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہے اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، وہ قابل رحم ہیں، ان کے ساتھ تعاون، لیکن بلوچستان پر اب سیلاب آ گیا، لیکن آج بلوچستان پہ سیلاب نہیں ہے۔ غربت اور یہ ہے کہ افلاس اور بھوک اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ بلوچستان کی بے کسی، یہ سیلاب بلوچستان پہ خود ابتدائی سے آیا ہوا۔ اس وجہ سے میرے خیال میں کچھ بھی اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کریں اپنے صحافی حضرات کو، جو صحافی دانشمند حضرات ہیں، ان کو بلوچستان کی وزٹ کرا دیں، ان کو دکھائیں، یہاں سے آپ ان کو دال بندین اور ایران بارڈر تک لے جائیں، پنجگور سے ایران بارڈر تک لے جائیں، وادروارے اور یہاں چمن تک آپ لے جائیں، جو بلوچستان کا حال ہے وہ ٹیلی ویژن میں لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ ہے۔ جہاں سے گیس نکلتا ہے کوئٹہ کی، یہ اس علاقے میں جو آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، یہاں بھی گیس نہیں ہے یہاں سے، لیکن یہ ہے کہ باقی ماشاءاللہ وہ پنجاب کی گلی گلی میں بھی کچھ چونکہ گھومتا ہوں، میں صرف پاکستان میں نہیں رہتا ہوں، پنجاب میں ہو جہاں جہاں ایک گھر ہے وہاں قسم خدا کی گیس، اور یہاں کوئٹہ والے تر آ رہے، بلوچ لوگ یہاں پر یہ کہ تر آ رہے، اور پتہ نہیں یہ اچھا محکمہ گیس یہاں سے نکلتا ہے، لیکن گیس کے جتنے بھی دفاتر ہیں سب کراچی میں، اس کا کیا جواب ہے کس کے پاس؟ اس کے یہ دفاتر یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں کوئی آدمی اپلائی کرے، کوئی درخواست دے دے کہ بھئی مجھے گیس چاہیے، تو یہ سب کچھ کراچی منتقل ہو رہے ہیں، یہ سب پنجاب میں، ہم وہیں پر ٹھوکر کھا کر کے جائیں گے۔ اور پھر اس پر آپ نے سوچا بھی کہ کون سی غیرت مند ماں وہ آخر یہ کہ آج یہ کہ پہاڑوں میں نکل کر کے بندوق اٹھا کر کے، وہ کس لیے؟ اس کو پوچھو تو صحیح، کیا اس کو غیرت مند باپ والدین کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ غیرت مند قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ آخر اس کچھ حالات ہے کہ جن حالات میں وہ دیکھ بھی رہی ہے۔ اب تو پہلے تو مرد نکلے ہوئے تھے، اب تو عورتیں بھی نکل رہی ہیں، بجائے اس کے کیا گولی سے آپ سب کی اصلاح کریں گے؟ جیتری کی گولی سے، کلاشی کو سے نہیں ہوگا۔ آپ ان کو سنیں اور اس کا علاج بھی کریں۔ ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ نواب لوگ، سردار لوگ، فلان لوگ چھوڑ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ جہاں آپ کے سرکاری بڑی بڑی چھاونیاں بنی ہوئی ہیں، آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس کے لیے سب بلوچ چھوڑ رہے، سردار چھوڑ رہے، اور یہ کہ عوام کو یہ کہ اسکول کے لیے اسپتال کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے، روڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، لوگوں کو نوکریاں فراہم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ سردار جو آپ کی چھاونی کے لیے سامنے نہیں ہے۔ سرکاری سارے دفاتر جہاں بھی ڈی سی صاحب کا یہ کہ بن جائے، کمشنر صاحب کا دفتر بن جائے، جہاں جہاں آپ قبضہ کریں وہ سب کچھ ہوتا ہے، لاکھوں ایکڑ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کو اسکول، تعلیم، گیس، یہ چیزیں نہیں،
इस वजह से आप सहाफ़ी हजरात इन गरीबों की फरियाद कम अज़ कम इनको पहुँचाएँ, इन तक तो पहुँची भी बात, लेकिन बाहर की दुनिया देख तो ले इनके साथ क्या शोखन वाला सुलूक क्यों किया जा रहा है। मौलाना साहब, क्योंकि पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं और इस वक्त जो है इमरान खान हुकूमत में चूँकि नहीं हैं और बाकी जो उनके मुखालफिन थे जैसे PTM वगैरह है तो वो हुकूमत में हैं, और इमरान खान हमेशा से यही नारा लगाते रहे हैं और काफ़ी अरसे तक ये निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो अमेरिका मुखालिफ बातें भी करते रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसमें, आपको कहाँ तक, आप चूँकि एक दीनी मजहबी स्कॉलर भी हैं, मुमताज़ आलिम दीन भी हैं, लोग आपको सुनते भी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इनके नारों में कोई सदाकत है? कुछ भी नहीं है। इन्हीं नारों की वजह से एक तबका हमारा धोखे में आ भी गया और उनको मौका भी दिया, मौका भी उनको मिल गया, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि वो कहाँ तक दीनदार है और खुलफाए राशिदीन का निज़ाम कहाँ तक नाफिज करेंगे। आप यकीन करें कि आपने तकरीरों में सिवाय या करम हो या फलस्तीन की वो भी गलत पड़ता है, या करम हो या फलस्तीन, कोई भी ऐसी आयत आपने सुनी भी नहीं होती। ये सब कुछ एक यहाँ के चूँकि मजहबी लोग हैं और मुसलमानों के औलाद है, तो इस वजह से जितने भी सियासी हुई है सारे खेल खेलते हैं। उनको पता है कि ये बंदा हमारे शिकार में नहीं आएंगे। यहाँ की माएँ और बहनें बेटियाँ खुलफाए राशिदीन की अपनी अजमत है, नबी की अपनी अजमत है, कुरान की अपनी अजमत है, इसका नाम लेकर के हमारी चौधराहट बरकरार रहे। बाकी हक़ाइक़ कुछ भी नहीं है। इस्लाम वो नाफिज करेगा कि जिसके ये कि सही अल्लाह को वाला कि कुरान की आयतें भी नहीं आ रही है, कलमा भी उसका ठीक नहीं, ऐसा मसला नहीं है। उसको मौका दिया और 100% वो नाकाम हो गया। और अगर कोई कुछ कह भी दे, शायद ये किस तरह साफ आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इमरान खान में अगर कुछ खैर ख्वाही है भी फी नफ्सी, नीचे की उसकी सारी काबीना वो बिल्कुल 100% नाकाम है, वो सारे लुटे रहे। बड़ी अच्छा, काफ़ी